مسجد کے اندر جا کے ٹوپی پہن لینا، نماز پڑھ لینا، یہیں تک رکھو اس کو، یہی سارا مذہب رہ گیا ہے۔ باقی شادی پہ اپنی مرضی کر لو، کچہری میں اپنی مرضی کر لو، دکان اور مارکیٹ میں اپنی مرضی کر لو۔ ایک سازش کے تحت ایسا کیا گیا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اتنا ڈرو کہ جتنا ڈرنے کا حق ہے، اور اگر مسلمان ہو تو پھر مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا، اپنی اس شناخت کو کہیں بھی ضائع نہ کرنا، مرتے دم تک۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اتنا ڈرو کہ جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مرتے دم تک تم نے مسلمان رہنا ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمان کا جو عقیدہ توحید ہے، یہ تو اسے ہر وقت اللہ پاک کی نگرانی میں رکھتا ہے۔ جو شخص اللہ پاک سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اسے تو کسی جگہ سے روکنا پڑتا ہی نہیں، اس کے گرد تو کوئی پہرا بٹھانا ہی نہیں پڑتا۔ جو مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حاضر و ناظر کے عقائد پر یقین کامل رکھتا ہے، اس کی تو تنہائیاں بھی صاف ستھری ہوتی ہیں۔ وہ تو تنہائی میں بھی کوئی ایسی بات نہیں سوچتا جس سے اس کا رب ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جناب سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہونے گئے تو کہا حضرت جی میرا وظیفہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے تیرا وظیفہ یہ ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کہ تو نے ہر وقت پڑھنا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے، فرمایا اسے پکا کر لو، اسے یاد کر لو۔ دیکھیے نا مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ ہے مسلمانوں کا پوری دنیا کے اندر، یہاں لوگ آ جاتے ہیں، عید کی نماز بھی پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز بھی پڑھتے ہیں، محافل کے اندر بھی شرکت کرتے ہیں، نیا مکان بناتے ہیں تو قرآن پاک بھی پڑھاتے ہیں، ختم شریف بھی دلاتے ہیں، دیگر بھی معاملات کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی رسومات کو بدلنے کو تیار نہیں ہوتے۔ بھائی وقتی اور جزوی دین تو اس کا ہو جس کا خدا معاذ اللہ کبھی جاگتا ہو، کبھی سوتا ہو، کبھی نہ ہو۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، وہ ہمہ وقت ہمیں دیکھتا ہے۔ مسلمان کے دل میں یہ راسخ عقیدہ اگر ممکن ہو جائے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں اس کے منہ میں لگام آ گئی ہے۔ آخرت کی فکر اور اللہ کا خوف یہ لگام ہوتی ہے۔ انسان کسی کے کھیت میں منہ نہیں ڈالتا، وہ کبھی دائیں بائیں بہک نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی کام تھا تو میں اس کام کے لیے مدینہ منورہ سے نکلا تو ساتھ ابھی صحرا کا سفر میں کر رہا تھا۔ میں وہاں کھانے کھانے بیٹھ گیا، دوپہر کا وقت تھا۔ ایک چرواہے کو میں نے بکریاں چراتے دیکھا۔ دوپہر کے وقت میں نے اس سے کہا کہ آ جا تو بھی میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جا۔ رمضان کا مہینہ بھی نہیں تھا، آ جا بھائی روٹی کھا لے، جیسے ہم اپنی پنجابی میں صلح مارنا کہتے ہیں، بھائی آ جا تو بھی آ جا اور روٹی کھا لے۔ کہتے وہ نوجوان بکریاں چرانے والا مجھ سے کہنے لگا حضرت صاحب میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح رسمی مسلمان ہے کہ اصلی مسلمان ہے۔ یہ روزہ رکھ کے جھوٹ بھی تو بولتے رہتے ہیں نا، کچھ روزہ رکھ کے من مرضی کے معاملات بھی چلاتے رہتے ہیں، میں ذرا دیکھوں تو صحیح۔ فرماتے میں اس کے قریب گیا اور میں نے اس کو جا کے کہا کہ یہ تیری بکری مجھے پسند آ گئی ہے، میرے ہاتھ بیچ دے۔ کہنے لگا میری تو نہیں، میں تو چرواہا ہوں، مالک کوئی اور ہے۔ فرماتے میں نے اس سے کہا کہ تم مالک سے کہہ دینا بھیڑیا اٹھا کے لے گیا ہے، کون سی بڑی بات ہے، دو جملے ہی ہیں، کہہ دینا وہ کوئی یہاں تفتیش کرنے آئے گا یا اتنی دور سے یہاں سفر کرنے آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس نے بکریوں کو چھڑی ماری، بکریوں کو ہانکا اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگا حضرت عجیب بات کرتے ہو،
بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا کہ بھیڑیا لے گیا ہے، اور جب کائنات کا مالک پوچھے گا تو اسے کیا جواب دوں گا؟ جب عرش کے مالک نے پوچھا تو وہاں بھی تو جواب دینا ہے۔ یہ تو تھوڑی دیر کی زندگی ہے، تھوڑی دیر کی زندگی ہے۔ چٹی چادر عملہ والی انہوں داغ نہ لائی جنیا، پھر آکھیں گا حشر دیاڑے ہائے ربا کی بنیا۔ تو فرمایا اس کو کیا جواب دینا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میں جس کام جا رہا تھا میں نے وہ چھوڑ دیا اور واپس آ گیا، پتہ کیا کس کا غلام ہے، پتہ کیا کہاں رہتا ہے، معلومات کی، میں نے وہ غلام بھی خرید لیا، پھر میں نے وہ بکریاں بھی خرید لی، میں نے اسے گھر بلایا اور بلا کر آزاد کیا اور ساری بکریوں کا مالک بنایا۔ تو مجھے کہنے لگا حضرت جی یہ سارا کچھ مجھے کیوں مل رہا ہے؟ فرمایا جو اپنے رب سے دنیا میں ڈر جاتا ہے اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیتا ہے، آخرت بھی بنا دیتا ہے۔ عزیزو یاد رکھو، معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے پہلا نقطہ یہ ہے، کبھی تنہائی میں جب لائٹ جائے تو سارا وقت یہ سوچنے کی بجائے کہ پتہ نہیں اس ملک کی بتی کب ٹھیک ہوگی، تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی سوچیں کہ مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور مجھے یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا مالک مجھے دیکھ رہا، وہ مجھے دیکھ رہا، اور مجھے بندے تو بندے ہوتے ہیں، آپ دو چار جملے کہہ کے کسی کی تعریف کر کے وقتی طور پہ قائل بھی کر سکتے ہیں، پھر اس کے پیچھے اس کی مخالفت بھی کر سکتے ہیں، اس کو بدنام بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن مالک کائنات کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ اس کو کوئی شخص کسی بھی معاملے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی بھی طرح اندھیرے میں رکھ سکتا؟ یہ ممکن نہیں، یہ ممکن نہیں۔ رب کریم دیکھ رہا ہے، ہمہ وقت دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ مسلمان اپنے عقیدہ توحید کا جائزہ لے، مسلمان غور کرے کہ میں باہر آتا ہوں تو سج سنور کے آتا ہوں، مجلس میں آتا ہوں تو بن سنور کے آتا ہوں، جملے رسیلے بولتا ہوں، اٹھتا بیٹھتا بڑا سنجیدہ لگتا ہوں، میرے لب و لہجے کے اندر بڑی نفاست آ جاتی ہے، لیکن جب میں تنہائی میں ہوتا ہوں تو میرا کردار کیا ہوتا ہے، میرے شب و روز کیا ہوتے، طرز زندگی کیا ہوتا ہے؟ آج مسلمان بندوں کو خوش کرنے کے لیے صبح سے شام تک وقت گزارتا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں وہ لفظ حدیث کے موجود ہیں، میرے کریم رسول نے فرمایا اگر بندوں کے پیچھے بھاگنے لگو گے تو دنیا تمہیں تھکا دے گی، تمہیں رلا دے گی، راضی پھر بھی نہیں ہوگی۔ میرے حبیب نے ہماری اصلاح کر دی، فرمایا ایک اللہ کو راضی کر لو، اگر وہ راضی ہو گیا تو بندوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کرنا ہے۔ گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے تمہارے دلوں سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کا خوف پیدا کرے۔ دوسری بات میرے دوستو یہ کہ خودداری پیدا کرے، عزت نفس پیدا کرے، تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھے۔ پوری دنیا کا کافر یہ تانا دیتا ہے کہ مسلمان بک جاتا ہے، اس کی قیمت ہوتی ہے، بک جاتا ہے۔ ریمنڈ ڈیوس جب پاکستان چھوڑ کر کے گیا تھا، اس نے جا کر کے کہا تھا ایک ایسی قوم کے پاس سے ہو کے آیا ہوں جو پیسے کے لیے سارا کچھ کر دیتی۔ تحریراً کہا، اس نے لکھا وہاں کے اخبارات۔ عزیزو سنو بھائیو، جو قناعت ہوتی ہے نا، قناعت، دنیا میں وہ لوگ کبھی بھی سر اٹھا کے نہیں جیتے جو دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر کاہلی، سستی، نوجوانوں کا راتوں رات امیر ہونے کا خواب دیکھنا اور کوشش کرنا کہ کوئی مجھے سہارا دے دے، بلکہ میں اکثر کہتا ہوں بچے خواب دیکھتے ہیں کہ صبح میں اٹھوں تو میں امریکہ میں ہوں، یہ خواب دیکھتے ہیں کہ میں موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوں اور میرے جو ہے وہ موٹر سائیکل کے ساتھ ایک بیگ ٹکرائے اور میں کھولوں تو وہ بھرا ہوا ہو نوٹوں کا، اور نوٹ بھی 5-5 ہزار کے ہوں، مجھے کرنا کچھ نہ پڑے۔ او بھائی، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ، نئے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس کرے عطا تجھ کو، سکوت لالا و گل سے ایک کلام پیدا کر۔ اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ معاشرے کی جب اصلاح ہوتی ہے، جب قناعت پذیر ہوتا ہے معاشرہ، جب تھوڑے پہ صبر کرتا ہے۔ حاتم طائی سے کسی نے کہا تھا تو بڑا سخی ہے، کبھی کو سخی بھی دیکھا ہے؟ کہنے لگا ہاں میں نے اپنے سے بھی سخی ایک دیکھا ہے۔ اب وہ کون سا؟ حاتم طائی کہنے لگے میں نے سارے شہر کی دعوت پکائی، سارے شہر کو بلایا، علماء، فضلاء، نقبا، درویش، تاجر، سیاستدان سب جمع کیے۔ میرے دل میں خیال آیا دیکھوں تو صحیح کوئی رہ تو نہیں گیا میری دعوت کا،
میں شامل ہونے والا تو میں چہرے پہ نقاب اوڑھ کے نکلا تو ایک بوڑھے کو دیکھا جو جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کر رہا تھا. تو میں نے اس کو جا کے کہا کہ تو نے نقاب اوڑھا ہوا تھا نا چہرے پہ, تو میں نے کہا تو نے دعوت نہیں کھانی حاتم طائی کی؟ تو کہنے لگا جسے اپنی محنت سے کھانے کی عادت ہو اسے دوسرے کی روٹی پر صبر نہیں آتا. میرا ذرا طریقہ بن گیا ہے, میں ذرا کما کے کھاتا ہوں, میں ذرا اپنے گھر سے کھاتا ہوں. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, کسی کے سنگ مر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اور ہمارے بابے تو ہمیں مشورہ دے گئے ہیں کہ دیش اپنے دیا بلہ نہ لو تم بے لالا کھائیے. دیش اپنے دیا بلہ نہ لو او پائیا تم بے لالا کھائیے. ایمی غیر ملک دے باغاں اندر میوے کھان نہ جائیے. فرمانے لگے, حاتم طائی کہتے ہیں مجھے کہنے لگا او بھائی جس کو ہاتھ سے کھانے ہاتھ سے کمائی کھانے کا جس کو چسکا پڑ جائے وہ کسی کی روٹی پر اس کا گزارا صحیح نہیں ہوتا. حاتم طائی کہتے ہیں میں نکلنے لگا, میں وہاں سے نکلنے لگا تو مجھے آواز دی, میری طرف دیکھیے گا, کہتے ہیں مجھے آواز دی اور مجھے آواز دے کے کہنے لگا سنو یہ 10 دینار لے جاؤ. میں نے کہا کیا کروں گا؟ کہنے لگا تم بھی جا رہے ہو نا حاتم طائی کی دعوت میں؟ کہا میں بھی جا رہا ہوں. تو کہنے لگا یہ 10 دینار وہاں لانگری کو دے دینا, لنگر پکانے والے کو. حاتم طائی تو مالدار ہے, اسے ضرورت نہیں, یہ 10 دینار 10 روپے دے دینا لنگر والے کو, اسے کہنا میرا بھی دعوت میں حصہ ڈال لیں, وہاں بڑے بڑے درویش آئے ہوں گے, چلو میرے بھی 10 دینار ملیں گے تو اللہ مجھے بھی جزا عطا کر دے گا, چلو میرا بھی کوئی کھانا کھا جائے گا. حاتم طائی کہتے ہیں میں اس کے پیروں میں بیٹھ گیا اور میں نے کہا بھائی میں تو مالدار ہونے پر سخی ہوں, تو تو فقیر ہو کے سخی ہے, تو تو غریب ہو کے سخی ہے, تو تو غریب ہو کے سخی ہے. مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندا. میاں صاحب کہتے ہیں مالا والے سخی نہیں جے ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندا. ایتھے اوتھے دواں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا. سخی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھے نا, آج رو رہے ہیں لوگ سہولتوں کے لیے, بھاگ رہے ہیں, روزی روٹی کا چکر نہیں, وہ تو اللہ دیتا ہے. یہ جو سڑک پہ دوڑ لگی ہے نا میرے دوستو, یہ دوڑ لگی ہے بڑی گاڑی کی, بڑے بنگلے کی, ہر شہر کے ہر اچھی سوسائٹی میں ایک مکان بنانے کی, یہ سارے اس دوڑ میں ہم لگ گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ میرے اہل بیت کو ایک وقت روٹی دینا, انہیں ایک وقت کی بھوک دے, ایک وقت روٹی دے, ایک وقت کی مانگ کے لیا. یہ فقر تو اتنا پیارا ہے کہ میرے نبی نے مانگ کے لیا ہے. 2 وقت کی روٹی جس کو گزارے مافق ملتی ہے وہ تو مصطفیٰ کی سنت پہ چلنے والا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم فقیر بنا رہے ہیں, فقیر بنا رہے ہیں. یہاں سوچ بن گئی ہے بچوں کی, کہتے ہیں امیر گھرانے میں شادی کرنی ہے, امیر گھرانے. کسی نہ کسی لوگ آج نکاح نہیں کرتے, تجارت کرتے. میرے دوستوں معاشرے کا سب سے بڑا بگاڑ یہ ہے کہ انسانوں کی قدر نہیں رہی, قدر دولت کی رہی ہے. بیٹی کی قدر نہیں, فرنیچر کی قدر ہے, جہیز کی قدر ہے, زیور کی قدر ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوددار امت, خودداری امت کا درس دیا اور امت کو خوددار رہنے کے لیے کہا. اب سیاستہ اٹھائیے, ایک صحابی آئے اور آئے در رسول پہ, اور دروازہ وہ والا ہے جہاں سے کوئی کبھی خالی گیا ہی نہیں. بریلی کے امام فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. فرماتے ہیں ایک صحابی آئے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں صحابی آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ غریب ہو میری مدد کیجیے. جو نوجوان ہیں انہیں تو ٹیک نہیں لگانی چاہیے تھی, دیکھ لے میرے پیچھے کتنی نرم ہے اور میں نے نہیں لگائی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کیجیے. عرض کیا تو میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم دینے کا تو حضور کا انداز یہ تھا کہ جسے ایک بار دیا ہے پھر وہ دنیا کا سخی ہو گیا ہے. حضور تو کھل کے دیتے تھے, ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے, ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. میرے حبیب پاک علیہ السلام دینا چاہتے تو دروازہ کھول دیتے, لیکن حضور نے درس دیا خودداری کا, عزت کا. میرے نبی پاک نے فرمایا تیرے پاس کچھ بھی نہیں, اصلاح ہو رہی ہے معاشرے کی, درس مل رہا ہے خودداری, کچھ بھی نہیں. دیکھیے راز, دیکھیے انویسٹمنٹ بتانے لگے کہ یا رسول اللہ ایک کمبل
آج اتنا غریب کوئی بھی نہیں ہوگا. ایک کمبل ہے, آدھا اوڑھ لیتا ہوں آدھا بچھا لیتا ہوں. ایک پیالہ ہے, دو نہیں, ایک پیالہ ہے پانی پینے کا. فرمایا لے کے آؤ. صحابی لے کے آئے. میرے حبیب نے فرمایا اس کو خرید لو. ایک صاحب کہنے لگے 1 دینار, دوسرے کہنے لگے 2 دینار. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 2 دینار والے کی بولی زیادہ ہے, تجھے ملے گی. دے دیا. اب حضور علیہ السلام نے 2 دینار لیے اور فرمایا جا 1 دینار کی روٹی لے جا اور دوسرے دینار کا کلاڑا لے کے آ, رسا لے کے آ. وہ کلاڑا لائے, رسا لائے. قربان جائیے. صحابہ کہتے ہیں میرے نبی نے اپنے مقدس ہاتھوں سے دستہ خود لگایا, دستے مبارک سے دستہ لگایا اور انہیں پکڑا کے کہا جا جا کے محنت کر, کھا بھی اور کھلا بھی, کھا بھی اور کھلا بھی, پہن بھی اور پہنا بھی, پی بھی اور پلا بھی, جا جا کے. اور 15 دن مجھے نظر نہ آنا, 15 دن نظر نہ آنا. صحابی کہتے ہیں 15 دنوں کے بعد آئے. اور امام سیوطی علیہ الرحمہ نے در منصور میں لفظ بڑھا کے لکھے, فرماتے ہیں 15 دنوں کے بعد آئے تو میرے حبیب نے فرمایا تیرا کیا حال ہے؟ عرض کرنے لگے حضور پہلے ایک بستر تھا اب سارے گھر کے بستر بن گئے. حضور پہلے ایک پیالہ تھا سارے گھر کے پیالے بن گئے, برتن آ گئے. اور جیب میں ہاتھ ڈالا, کہنے لگے حضور یہ 10 دینار میں نذرانہ دینے کے لیے لایا. اگر میرا کہو بھائی گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر, جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. ایک شاعر بیٹھے تھے, ایک آدمی جاتے جاتے 5 آنے 5 دینار 5 روپے دے گیا. اس نے کہا میاں ادھر آ, یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا خدمت کر رہا ہوں آپ کی. اس نے کہا تجھ سے خدمت کرانی ہے میں نے. ایک شعر کہا, ہے تو شعر پر کتنے عقائد کی وضاحت کر گیا. وہ کہنے لگا اگر میں نے لینا ہوا تو تیرے جیسے دنیا دار سے لوں گا, اگر مجھے کبھی ضرورت پڑی تو میں تیرے جیسے دنیا دار سے مانگوں گا. اٹھا اپنے پیسے. یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں, یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں. یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو, یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. میرا رب ہے, میرا رسول ہے. میں تو ابھی دروازہ مصطفیٰ کی طرف دیکھوں گا تو اللہ مجھے جھولی بھر کے عطا فرمائے. یہاں لے جا. ہم مسلمان قوم ہیں, ہم مانگ کے نہیں کھاتے, سر اٹھا کے جیتے. ہم سر اٹھا کے جیتے ہیں. میرے عزیز یاد رکھیے, پہلا پہلو یہ ہے کہ اللہ کا خوف پیدا کرو, دوسرا خودداری پیدا کرو, اور تیسری بات پہچانو کہ ہم کون ہیں. کنتم خیر امت, سب سے بہترین امت, سب سے بہترین امت. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری تو وہ امت ہے کہ صبح قیامت اتنا نور چہروں سے نکلے گا کہ پل صراط کہے گی یا اللہ انہیں جلدی گزار دے, کہیں میری آنکھ کو بجھا ہی نہ ڈالے. انہیں جلدی اپنے آپ کو پہچانے, اپنے کردار کو پہچانے. میرے عزیزو, ہم محکوم ہو کے لوگوں کے سامنے جاتے ہیں. ہم ایسے لگتا ہے جیسے مرعوب ہو گئے ہیں لوگوں کی تہذیب سے, لوگوں کی تہذیب سے مرعوب. ہمارا بچہ جب سجنا بننا سورنا چاہتا ہے تو انگریز کا لباس لے کر کے آتا ہے. جب وہ اپنے آپ کو نکھارنا چاہتا ہے, کسی بڑی مجلس میں جانا چاہتا ہے تو وہ سمجھتا ہے 2 پیس پہننے سے 3 پیس پہننے سے شاید میرا قد بڑھے گا, شاید لوگ مجھے امیر جانیں گے. او بھائی, ہم کسی کی تہذیب خیرات نہیں لیتے. ہماری اپنی تہذیب ہے, ہمارا اپنا تمدن ہے, ہماری اپنی معیشت ہے, ہمارا اپنی معاشرت ہے. ہم کہیں سے خیرات دینے نہیں جاتے. ہم سہمے سہمے نہیں پھرتے کہ ہم دستار باندھیں گے تو کوئی کیا کہے گا, کھلا لباس پہنیں گے تو کوئی کیا کہے گا, بیٹھ کر کھائیں گے تو کوئی کیا کہے گا. یاد رکھ میرے دوست, وہ جو تجھے بڑے نکھرے ہوئے نظر آتے ہیں اور جن کے تہذیب و تمدن کو تو اپنائے پھرتا ہے, وہ تو 18 سال کے بعد مادر پدر آزاد ہیں. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا میرے باپ کا نام کیا ہے, ان کو تو خبر ہی نہیں ہے کہ میں کس گلی کے کس کونے میں گرا ہوا پایا گیا تھا. تو اگرچہ غریب گھرانے میں پیدا ہوا ہے, لیکن جس باپ کی کوکھ میں, جس باپ کی گود میں تو کھیلا ہے, وہ باپ عزت کی روٹی کھانے والا ہے. اور جس غریب ماں نے تجھے پالا ہے وہ ماں رسول اللہ کے نام کی لوریاں دینے والی ہے, وہ ماں سیدہ فاطمہ کے ترانے پڑھنے والی. تو پاک صاف دھرتی میں پیدا ہونے والا, تو غیروں کی تہذیب سے متاثر ہو گیا. دیکھیں نا, آج سے 40-45 سال لوگ بڑا عجیب تانا دیتے ہیں. مجھے بعض لوگ کہتے ہیں آپ ہر جگہ جاتے ہیں تو داڑھی شریف کی بات چھیڑ دیتے ہیں.
کچھ سارا اسلام داڑھی میں آ گیا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی بالکل صحیح ہے، میں تمہاری بات 2 منٹ کو مانتا ہوں کہ داڑھی میں اسلام نہیں، اور اسلام میں تو داڑھی ہے نا، اسلام میں تو، لیکن اللہ نے عورتوں کو دی نہیں، مردوں کو دی، ایک لباس دیا اسلام نے، ایک پورا طرز زندگی دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، حکم دیا کہ پورے دین میں داخل ہو جاؤ، آدھے تیتر آدھے بٹیر نہ بنو۔ مسلمانوں نے اپنی تہذیب کو اوڑھا، اپنایا، اس کو سینے سے لگایا، اپنے طرز معاشرت پر فخر کیا، مسلمان ہونے پر۔ یہاں لوگ روز فخر کرتے ہیں، میں جاٹ ہوتا ہوں، میں بٹ ہوتا ہوں، میں فلاں ہوتا ہوں۔ یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ صحابہ اپنی تہذیب پر فخر کرتے، مسلمان ہونے پر ناز کرتے، ان کو یہ اعزاز حاصل تھا، وہ ناز اس بات پر کرتے تھے کہ ہمیں اللہ نے اپنے محبوب کی غلامی کے لیے چنا۔ عزیزو دیکھیے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہے مدائن کے، اور بڑے زبردست قسم کی شخصیت ہے حضرت سلمان فارسی، اپنے مزاج کے لحاظ سے بڑے سیانے آدمی تھے۔ خندق کھودنے کا انہوں نے مشورہ دیا جو قبول کر لیا گیا۔ حضرت جناب سیدنا سلمان فارسی گورنر بن گئے، دسترخوان پہ بیٹھ کے روٹی کھا رہے ہیں، کئی ملکوں کے وزیر بیٹھے، مشیر بیٹھے، بڑے لوگ جمع ہیں۔ اب ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے، آپ کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں دیہاتی آدمی ہوں، ہمارے گاؤں میں تو ایسے اتنے ہم متاثر ہوتے تھے کہ شہر کا مہمان آتا تھا تو ہم ادھاری کرسیاں لے آتے، ادھارا ٹیبل لے آتے، ہم کسی کے پردے لا کر کے لٹکا لیتے تھے کہ بھائی کیا ضرورت ہے، کیا حاجت، جو ہمارے پاس ہے وہی ٹھیک ہے۔ ہم مرعوب ہو جاتے ہیں کہ آنے والا نہ جانے کیا کر دے گا، کیا ہو جائے۔ یہی آج پوری امت مسلمہ کا المیہ ہے، ہم مرعوب ہیں کہ پتہ نہیں انگریز کے پاس کیا ہے، پتہ نہیں وہ کہاں پہنچ گئے، نہ جانے وہ کہاں ہے، اور بھائی جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور کہاں پہنچ گئے ہیں۔ وہ تو اپنی تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے خودکشی کرے، جو شاخ نازک پہ بنے گا آشیانہ وہ ناپائیدار ہوگا۔ جناب سلمان فارسی کھانا کھا رہے ہیں دسترخوان پہ، بڑے وزیر بیٹھے ہیں، مشیر بیٹھے ہیں، بڑے، وہ نہیں مرعوب ہوئے کہ اب ٹیبل ہی چاہیے، اب زمانہ بدل گیا، یہ ہونا چاہیے، کوئی کسی جگہ بھی مرعوب ہوتے نظر نہیں آئے، بیٹھے ہیں دسترخوان پہ۔ اب میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا دسترخوان پہ لقمہ گر جائے تو اٹھا کے کھا لیا کرو، اگر کھا لو گے تو اللہ تمہاری بخشش فرما دے، روٹی تمہارے لیے دعا کرے۔ بڑے وزیر بیٹھے ہیں، مشیر بیٹھے ہیں، دسترخوان پہ لقمہ گرا، سیدنا سلمان فارسی نے اٹھا کے کھایا، انگلی کے ساتھ دسترخوان کو صاف کیا۔ ہمارے قبلہ حاجی صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ ایک دفعہ نا فرماتے ہیں، میں ایک محفل میں گیا تو میرا سارا ہاتھ بھر گیا کھانے سے، کہ میرے ساتھ کچھ شاگرد گئے تھے، کہنے لگے حضرت صاحب آپ نے تو سارا ہی ہاتھ بھر لیا ہے، تو کہنے لگے انگلیاں چاٹنا سنت ہے کہ نہیں، تو بھریں گی تو چاٹی جائے گی نا، تو مجھے اس کو تہذیب نہ بنا کے دکھا رہے ہو کہ یہ تہذیب و تمدن ہے۔ ہمارے لوگ مرعوب نہیں ہوتے تھے، ہم نے دیکھا ہے، نہیں مرعوب ہوتے، ہم نے دیکھا ہے، وہ دوسرے کے اوپر روک ڈالتے تھے اپنی شریعت کا، اپنے قاعدے کا، کہتے تھے تو ادھر آ، تو غلطی پہ، ہم تو متاثر ہو گئے۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ کہنے لگے ہیں جناب پگڑی اتنی ضروری تھوڑی ہے، داڑھی کی حدود کے پابندی کرنا تھوڑا ضروری ہے، آپ دیکھ لیں بات جس سے گزارا ہوتا ہے وہ کام کر لیں، کیوں مرعوب ہوتے ہو غیروں سے؟ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، کسی قسم کے مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، انگلی سے صاف کیا، قریب ایک ساتھی بیٹھے تھے، مشیر تھے، کان میں کہنے لگے حضرت سلمان فارسی سے، کہنے لگے حضور یہ لوگ کیا کہیں گے کہ ان کے گورنر نے کبھی روٹی نہیں کھائی، یہ گورنر کس طرح کا ہے کہ نیچے انگلیاں مار رہا ہے، یہ کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے؟ آپ ایسا نہ کریں، چھوڑ دیں، ہم صاف کر لیں گے۔ کان میں بات کہی تھی، جواب کان میں مل سکتا تھا۔ اللہ اکبر، حضرت سلمان فارسی نے اعلان کیا اور مسلمانوں کو پیغام حریت دیا۔ اگرچہ بات چھوٹی ہے لیکن لوگ کہتے ہیں نشان ہے، داڑھی نشان ہے، لباس نشان ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں نشان بچے تو ایمان بچتا ہے، اگر نشان ہی نہ بچے تو ایمان کا پتہ کیسے چلے گا؟ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام دینے لگے، فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ چاہیے تھا نا کان میں بات ہوئی تھی، کان میں کہہ دیتے نہیں میں سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ کہنے لگے کیا کہا تم نے؟ یہ لوگ بیٹھے، فرمایا ان چند دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں؟ ان چار دنیا داروں کے لیے میں مصطفیٰ کا طریقہ چھوڑ دوں؟ کہنے لگے سنو، میرے پر تو ایسا وقت آ گیا تھا کہ میں مدینے کے باغ میں ایک یہودی کی مزدوری کرنے لگا تھا، پھر جوش جذبات میں سر سے امامہ اتار دیا، پھر رو پڑے،
اور کہنے لگے میرے سر پر جو بال ہیں یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے ہیں، مجھے جو عزت دی ہے یہ میرے رسول نے دی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے۔ کہا مصطفیٰ نے عزت دی ہے تو ہم نبی پاک کا طریقہ چھوڑ جائیں؟ ان چار دنیا داروں کے لیے، وڈیروں کے لیے، سیاستدانوں کے لیے بدل جائیں؟ ہم نہیں بدلیں گے، اگر بدلنا ہے تو انہیں بدلنا ہوگا، انہیں بدلنا ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی وہاں اعلان کر رہے تھے اور پوری امت کو یہ پیغام پہنچا رہے تھے کہ مرعوب ہونا چھوڑ دو۔ دیکھیے نا 40 سال پہلے جو فیملیاں یورپ گئی تھی، آج ان کا کیا حال ہو گیا، کدھر گئے ان کے بچے؟ وہ اسلامی شناخت تک ہو گئے ہیں، لیکن یہاں لوگ تڑپتے ہیں، کہتے ہیں سب کچھ بک جائے، امریکہ کا پاسپورٹ کسی طریقے سے ہاتھ آ جانا چاہیے۔ عزیزو یاد رکھنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ تیسرا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اپنے مسلمان ہونے پر، اپنی تہذیب بچانے پر محنت کریں، فخر کریں، کوشش کریں۔ ہمارے بچے، میں پچھلے دنوں تجزیہ پڑھ رہا تھا، لکھنے والے نے لکھا تھا کہ ابھی تک سارے مسلمان روٹی سے پہلے بسم اللہ کے عادی نہیں ہوئے، کھانے سے پہلے بسم اللہ۔ اب اس کے لیے کوئی پی ایچ ڈی تھوڑی کرنی پڑے گی، اس کے لیے ایم فل کا مقالہ لکھنا پڑے گا، اس کے لیے اگر کسی جگہ کسی یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کرنا پڑے گا کہ روٹی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ بھئی اب بدلنا ہے ہمیں اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اپنی معیشت اور معاشرت کو سمجھنا ہے، ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم دین کے اصولوں پر کب عمل کریں گے۔ پھر چوتھی بات میرے دوستو، ایک چیز اس نے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، وہ نشہ ہے۔ بڑے بڑے گھرانے اور بڑے بڑے معزز گھرانوں کے بچے، تو کسی شخص نے کہا تھا کہ دشمن کو قتل نہ کرو، اگر اس سے سخت انتقام لینا ہے تو اس کے بچے کو نشے پہ لگا دو، اس کا باپ روز مرے گا۔ آپ حیران ہوں گے کہ پنجاب کے اندر 44% نشہ ہونے لگا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، 44%۔ اور ہمارے ہاں تو جب دیکھ لیتے ہیں نا کہ کئی ہزار بچے ون ویلنگ سے مر گئے، پھر قانون بنتا ہے، اور جب دیکھ لیتے ہیں نا کئی جگہ خون سے سڑکیں رنگین ہو گئی تو پھر پولیس روڈ پہ آ جاتی ہے۔ جب پہلے دن کوئی شخص یہ کام کرتا ہے نا، پہلے دن، حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے جب پہلا سوراخ ہو نا دریا میں تو بند کر لو، سیلاب نہیں آئے گا۔ پہلا سوراخ بند کر لو، اگر بند نہیں کرو گے تو بند ٹوٹ جائیں گے۔ جب تباہی آخری درجے پہ پہنچ جاتی ہے تو پھر سیمینار ہونے لگتے ہیں، پھر حکومتیں حرکت میں آتی۔ 44% نشہ۔ میں پلٹ رہا تھا لاہور سے گوجرانوالا پہنچا، بچہ میرے ساتھ گاڑی چلانے والا، وہاں رات کے وقت نا نشے کرنے والے لوگ، نشئی، وہ رات کو سڑک پہ آ جاتے ہیں، تو وہاں اب وہ کھڑے تھے روڈ پہ، وہ پکڑ لیتے ہیں کپڑا سا اور گاڑیوں پہ مارتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں۔ تو وہ قریب جا کے تو بچہ کہنے لگا دیکھنا میں ہارن بجاؤں گا تو یہ گر جائے گا۔ میں نے اس کو کہا نہیں یار، تجھے پتہ نہیں، تجھے پتہ نہیں، جو نشہ کرتا ہے نا، جو نشئی ہوتا ہے، اس کے بچے باپ ہونے کے باوجود یتیم ہوتے ہیں، اور جو نشہ کرتا ہے نا اس کی بیوی خامد ہونے کے باوجود بیوہ ہوتی ہے، اور جو نشہ کرنے لگ جاتا ہے پوچھو اس کی ماں سے جا کے، اور کبھی پوچھو اس کے باپ سے کہ نشئی کے ماں باپ اولاد کی موجودگی میں لاوارسوں جیسی زندگی گزارتے ہیں، لاوارسوں جیسی زندگی۔ ہمارے قریب ایک دوست ہیں، ان کا داماد 8 بچے چھوڑ کے نشے کی حالت میں مر گیا۔ وہ شخص کہتا ہے حضرت جی مجھے بتائیے میں کیا کروں، میں کدھر جاؤں، میں کہاں خون تلاش کروں؟ عام نشہ بکتا ہے، عام نشہ ملتا ہے، اور حد ہو گئی، ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے کالجز، ہمارے تعلیمی ادارے نشے سے بھرے ہوئے ہیں۔ ماں باپ نے اسے تعلیم دینے دلوانے کے لیے بھیجا تھا، لیکن وہاں اسے نشے پہ لگا دیا گیا۔ اتنا خوبصورت نوجوان ہے لیکن اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو پاتا۔ میرے دوستو، ان لوگوں کا ہم نے علاج کرنا ہے، ان کو معاشرے سے کاٹنا نہیں ہے، ان کو قریب کرنا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے صحابی جناب نعمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلطی ہو گئی تھی کیونکہ وہ لوگ شراب پیا کرتے تھے، کوئی منع نہیں کرتا تھا، حرام نہیں تھی، عادی تھے۔ ایک دن شراب پی لی، در رسالت ماں پہ حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور غلطی کر بیٹھا ہوں، شراب پی لی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور اب میں کیا کروں؟ میرے حبیب نے فرمایا اس کا منہ سونگو۔ منہ سونگ کے صحابہ نے کہا حضور واقعی شراب پی ہے۔ میرے کریم رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب نے فرمایا اس کو باہر لے جاؤ۔
کوڑے مارو. صحابہ کہتے ہیں باہر رہ گئے, کوڑے مارنے لگے, زور زور سے کوڑے لگ رہے تھے, وہ درد کے ساتھ کراہنے لگے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے نبی پاک کو دیکھا, حضور بے چینی کے ساتھ کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے. ہم تو کاٹ دیتے ہیں نا, ہم تو نشئی کا مذاق اڑاتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں ہمارا ہے ہی نہیں, نہ بھائی ہے نہ رشتہ دار ہے, یہ کچھ نہیں لگتا, ہم نے ان لوگوں کو کاٹ ڈالا ہے, یہ رینگتے ہوئے نالیوں پہ مر جاتے ہیں, بے حسی کی زندگی گزارتے ہیں. میرے حبیب پاک نے جو درس دیا, فرمایا انہیں کاٹو نا, انہیں بنا لو, انہیں لے آؤ, یہ اپنے ہیں, انہیں سنوارو, ان کا علاج کراؤ, ان پر محنت کرو. یہ کسی ماں کے بیٹے ہیں, یہ کسی باپ کی آنکھوں کے تارے ہیں, یہ کسی بیٹی کا باپ ہے, یہ کسی بیوی کا شوہر ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی کے ساتھ اندر ٹہل رہے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, اس لعنتی کے لیے آپ پریشان ہیں, اس ملعون کے لیے جس نے شراب پی ہے. کیا لفظ ہیں, کیا حسن ہے, کیا اصلاح معاشرہ کا دستور ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا انس خاموش ہو جاؤ, تم نے اس کا گناہ دیکھا ہے, لیکن وہ جو خود احساس لے کے توبہ کرنے آیا ہے وہ تم نے نہیں دیکھا. فرمایا غلطی ہو گئی تو کیا ہوا, ایک دفعہ بھول گیا تو کیا ہوا, میں اسے کاٹوں گا نہیں, میں یہ نہیں کہوں گا میرا لگتا کچھ نہیں. فرمایا اس نے غلطی کر لی ہے, شراب پی لی ہے, لیکن ایک بات بڑی سچی ہے کہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے, محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے. میں اسے اپنا محب مانتا ہوں, مجھ سے محبت کرتا ہے, کاٹا نہیں بلکہ بعد میں ان کو بلایا ہے, مسجد کی ساتھ میں کھڑا کیا ہے, ان کو جگہ دی ہے. میرے دوستو, بڑی تیزی کے ساتھ یہ جرم. اور پانچویں اور آخری بات, فحاشی, عریانی. یہاں لوگ کہتے ہیں نوجوان خراب ہو گئے, میں کہتا ہوں بھائی ایسے نہیں ہوا. جب آپ گرم آگ جلا کے اس کے پاس گھی رکھ دیتے ہیں تو گھی ڈھل جاتا ہے. جب بازار کے اندر عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں, اور جب روز ٹی وی کی سکرین پر ننگا ناچ ہوتا ہے, تو نوجوان کدھر جائے گا. سب سے پہلے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گناہ ہی پر مذمت نہیں فرماتے, بلکہ اسباب گناہ. یہ نہیں فرمایا خالی شرمگاہ کی حفاظت کرو, یہ نہیں فرمایا خالی مرد اور عورتیں علیحدہ رہیں. میرے نبی نے تو فرمایا اپنی نظریں بھی جھکا کے رکھو, تم نے دیکھنا بھی نہیں. اور یاد رکھیں یہاں یک طرفہ بات بیان ہوتی ہے. میرے حبیب پاک علیہ السلام نے مرد کو بھی منع کیا ہے کہ غیر محرم عورت کو نہیں دیکھنا, عورت کو بھی منع کیا ہے کہ غیر محرم مرد کو نہیں دیکھنا. عورت پر بھی اسی طرح پابندی لگائی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں, نابینا سے ابھی آ گئے, نابینا ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا پردہ کر لو. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے. فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا, تم تو دیکھ رہی ہو نا. عورت کو بھی پردے کا حکم دیا, اسباب گناہ کو منع کیا. آج کو ایجوکیشن کے اب تو کو جلسے ہونے لگے. میں چھوٹا مولوی ہوں, بڑی بات کر دوں گا تو تنقید ہونے لگے گی. اب تو ٹی وی پر لوگ بیٹھنے لگے ہیں, مرد عورت کا اختلاط ہوتا ہے. نوجوان سوال پوچھتے ہیں, کہتے ہیں حضرت آپ تو کہتے تھے کہ یونیورسٹی میں اکٹھے نہیں بیٹھنا, تو مذہبی پروگرام میں اکٹھے بیٹھ سکتے. او بھائی سن, وہ میں ہوں یا کوئی اور ہو, سب سے پہلے میرے نبی کا دین ہے, سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کا. اگر عام آدمی کو اجازت نہیں تو میرے جیسے کسی مولوی کو بھی اجازت ہے, وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو. سرور کون مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جہاں مرد اور عورت تنہا ہوتے ہیں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. ایک صحابی نے کہا حضور اگر نیک ہو سنیے گا, اگر نیک ہو تو میرے نبی پاک ابن حجر اس کو لائے ہیں. حضور نے فرمایا اگر زکریا کے بیٹے یحییٰ بھی ہوں اور عیسیٰ کی والدہ مریم بھی ہوں تو پھر بھی میں تنہا بیٹھنے کی اجازت, جب ان کو اجازت نہیں ہے تو کسی اور کو کیسے ہو گئی. شرم حیا. اور سنیں آسان ہے یہ کہہ کہ گزر جانا, روز تبصرہ کرنا وہ فلاں کی بیٹی فلاں کا بیٹا. اور بھائی سنیں, میں ایک مثال دوستوں کو دیتا ہوں. کسی گاؤں میں آگ لگ گئی تھی, پڑوسیوں کے گھر میں آگ لگ گئی تو پڑوسی ان سے بولتے نہیں تھے, قطع تعلق تھا. لوگوں نے دیکھا کہ وہ جو پڑوسی تھے نا, جو بولتے نہیں تھے, ناراض تھے, گفتگو ہی نہیں کرتے تھے, وہ بھی اپنے سارے بچوں کو کہنے لگے چلو پکڑو بالٹیاں, اٹھاؤ سارے لوٹے اور ان کی آگ بجھاؤ. تو کسی نے کہا تم تو ناراض ہو, تم کیوں آگ بجھا رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی ان کی آگ نہیں بجھا رہے, ہمیں ڈر ہے کہ اگر آگ بجھی نا تو ہمارے گھر تک بھی پہنچ جائے گی.
تو میرے دوست یہ کہہ کے چپ کر جانا، یہ کہہ کے چپ کر جانا کہ بھائی اس کا بیٹا، نہیں نہیں، وہ کسی کی بیٹی نہیں، وہ اسلام کی بیٹی ہے، وہ کسی کا بیٹا نہیں، وہ مسلمانوں کا بیٹا ہے، یہ کہہ کے یہ تنقید کر کے خاموش ہو جانا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ، بسطام میں ایک طوائف آ گئی، نوجوان سارے رنڈی کے کوٹھے پہ جانے لگے۔ سیدنا بایزید بسطامی نے اس وقت کے حکمرانوں کو کہا کہ ان کو منع کرو، سمجھاؤ، اصلاح معاشرہ کی کوشش کرو، لیکن سب اپنی اپنی کہہ کے اپنی اپنی کھا کر کے سونے والے لوگ تھے، کوئی نہ جاگا، کوئی نہ بیدار ہوا، کسی نے کان نہ دھرا۔ حضرت بایزید جہاں تک ہو سکتا تھا انہوں نے کوشش کی، بالآخر ایک رات، ایک دن صبح چلے گئے اور جا کے اس عورت سے کہنے لگے تو ایک رات کے کتنے پیسے لیتی ہے؟ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو ایک رات کے کتنے پیسے لیتی ہے؟ اس نے کہا 100 دینار یا جتنے بھی بتلائے۔ فرمایا آج رات میں آؤں گا۔ وہ 100 دینار لیا، رات ہوئی تو اس کے دروازے پر تنقید کرنا کام بڑا آسان ہے، تائید کرنا کام کافی مشکل ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ نے پہنچ گئے، اور جب وہاں پہنچے اس عورت کو 100 دینار دیا، اور جب اندر سے دروازہ بند ہوا شور ہونے لگا، پتھر لوگوں نے اٹھا لیے، یہ بڑا پیر بنتا تھا، بڑا مولوی بنتا تھا، نکلے تو صحیح، آج اسے سنسار کریں گے، پتھر ماریں گے۔ حضرت نے کیا کیا؟ اس کو کہا کہ اب تو میری پابند ہے نا ساری رات؟ اس نے کہا پابند ہوں۔ فرمانے لگے جا وضو کر کے آ۔ عورت وضو کرنے چلی گئی، وضو کر کے لوٹی تو اپنی بغل سے بکل سے مصلی خود نکالا، اپنے ہاتھوں سے بچھایا، مصلی بچھا کے کہنے لگے چل نماز کی نیت باندھ لے۔ اس نے نماز کی نیت باندھی تو حضرت بایزید بسطامی کچی زمین پر سر سجدے میں رکھا اور کہنے لگے مولا میری سفید داڑھی دیکھ، اللہ میری سفید داڑھی دیکھ، خدا بندہ میں یہ بے حیائی، یہ عریانی برداشت نہیں کر سکتا، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، اے اللہ مصلی تک میں لا سکتا تھا، اس سے آگے میں کمزور ہوں، ضعیف ہوں، ناتواں ہوں، میری ہمت اس سے زیادہ نہیں، میں دل نہیں بدل سکتا، دل تیرے ہاتھ میں ہے، دل تیرے ہاتھ میں ہے، رحمت کی برکھا برسا، مولا فضل کا پانی برسا۔ یہ دعا مانگ کے اس کو مصلی پہ کھڑے کر کے ساری رات مناجات کرتے رہے۔ سویرے دروازہ کھلا، لوگوں کا خیال تھا حضرت بایزید آئیں گے تو پتھر ماریں گے، لیکن سیدنا بایزید نہ نکلے، وہ بی بی نکلی اور برقع پہن کے نکلی، کہنے لگی تماشائیو آج کے بعد رنڈی کا کوٹھا سمجھ کے نہ آنا، اسے مسجد سمجھ کے آنا، میں نے مسجد بنا دیا ہے، اب قیامت تک یہاں رسول اللہ کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی۔ اب میں نے بھائی کو کوشش تو کرے، کوئی ان بچوں کا ہاتھ تو تھامے، کوئی انہیں سمجھائے۔